اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو دوستو، جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ ہم آج سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کے بارے میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ ویڈیو آئے گی تقریباً ہر روز ایک نئے بیماری کے ساتھ اور اس کے علاج کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ کو ٹائم پر نوٹیفیکیشن آ جائے میری جو نئی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ۔ تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری کے لیے جو دوائی خود استعمال کی تھی یا اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعمال کروائی، تو اس کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ تو چلیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں سے خود اپنی بیماریوں کا علاج فرمایا، دوسرے کسی شخص کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمایا، دوسرے شخص سے مراد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس سے اس کو نفع تام ہوا، ان تمام آزمودہ طبی نسخوں اور حکیمانہ طریقوں کو اس بک میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ مرض کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ہے دلوں کی بیماری، نمبر دو ہے اجسام کی بیماری۔ ان دونوں اقسام کی بیماریوں کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ پھر دل کی بیماریاں بھی دو طرح کی ہیں، شک و شبہ کی بیماری، شہوت و گمراہی کا مرض۔ ان دونوں قسم کی بیماری کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ چنانچہ مرض شبہ کے بارے میں قرآن کریم نے یوں کہا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے جس سے اللہ نے خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔ تو شک و شبہ یہ ایک بیماری ہے۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی فرمایا، جس کے دلوں میں شک کی بیماری ہے وہ جو اللہ کے منکر ہے بول اٹھے کہ اللہ نے اس کے مثال سے کیا ارادہ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے کی بات رکھی جاتی ہے تو ان کے ایک جماعت انکار کرتی ہے، اور اگر ان کا کوئی حصہ ہو تو وہ اسے لینے کی غرض سے یقین کے ساتھ لپکتے ہیں۔ کیا ان کے دل بیمار ہیں، یا انہیں شک و شبہ نے لپیٹ لیا ہے، یا انہیں اس کا خطرہ لائے کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایسے کم نہ کر دیں۔ یہی ہے اجارش پر چلنے والے۔ یہ مرض شک و شبہات ہے۔ انسانی جسم کے امراض کا تفصیلی بیان آگے آئے گا انشاءاللہ۔ انسانی جسم کے امراض کو حج، روزے اور وضو کے ضمن میں بیان فرمانا ایک نادر و نایاب انوکھے راز کی وجہ سے ہے۔ اس سے قرآن کی عظمت میں چار چاند لگ گئے ہیں۔ قرآن کو جس نے سمجھ لیا اور جس نے اس کے باریکوں کو جان لیا، وہ دنیا کی ساری دانائی اور حکمت سے قرآن کے صدقے بے نیاز ہو گیا۔ اس لیے کہ علاج بدن انسانی کے تین بنیادی خطوط ہیں جو اسب ذیل ہے۔ نمبر ایک حفظان صحت، نمبر دو مرض و اذیت کا تدارک، نمبر تین مواد فاستہ جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور میں جسم انسانی سے نکال پھینکنا۔ ان تین اصول کا بیان ان تین جگہوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تین مواقعوں پر فرمایا ہے۔ اور جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو پھر دوسرے ایام میں ان کو پورا کر لے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض کی بیماری کا عذر سامنے رکھا ہے
روزے کے دنوں میں کھانے پینے کی اجازت دی اور مسافر کے لیے بے عذر سفر کی وجہ سے افطار کو مباح فرمایا تاکہ دونوں اپنی صحت کا حفاظت کر سکے اور اپنی قوت کو بحال رکھ سکے کہ کہیں بیماری میں روزوں کی وجہ سے جسم کی قوت میں کمزوری نہ ہو جائے اور مرض پر قابو پانے کی صلاحیت کا فقدان نہ ہو جائے، یا سفر میں روزے کی وجہ سے صحت اور قوت میں اضمخلال نہ ہو جائے، اس لیے کہ شدت حرکت سفر سے اور جسم کی حالت میں انسان غذا سے محروم رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ میں ابھی ویڈیو کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں یہ کون سی بیماریوں کا ہم نے پہلے بات کرنی ہے، لیکن اگر آپ کامنٹس میں کامنٹ چھوڑ دیں کہ جو بیماری آپ کہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کر لیں گے۔ جن چیزوں کے اعتباس اور استفراغ دونوں ہی سے انسان اذیت پاتے ہیں وہ 10 ہے۔ خون کا جوش مارنا جسے ہیجان دم کہتے ہیں، رک جانا، جوش منی، ہیجان منی جو غلط انداز سے اخراج پر مجبور کرے، پیشاب کی شدت، بہانے کا زور، ہوا کا رک جانا، کے کا رک جانا، چھینک کا روک لینا، نیند کی شدت میں اس کو چاٹ کر لینا، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت۔ یہ 10 چیزیں ہیں جن کو روک دینا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ تو ان 10 چیزوں کو اگر آپ روکیں گے تو یہ بیماری کو ایک قسم کے بیماری کو دعوت دینا ہے، لہٰذا ان کو اپنے آپ چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے جس وقت کی بھی یہ ہو، عام طور پر میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب چھینک آئے تو ہم اس کو روک لیتے ہیں، یا کبھی کبھی پیاس کی شدت ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں چلو تھوڑی سی دیر بعد پی لیں گے۔ اس طرح کہیں پیشاب آئے اور آدمی کہیں کام پر لگا ہو، کہتے ہیں چلو تھوڑی سے روک لیتے ہیں پھر چلے جائیں گے، اس طرح تو یہ بیماریاں پیدا کرنے کے مترادف ہیں، اس لیے ان کو روکنا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ان کے استفراغ کو بیان کر کے آدمی کو بیدار کر دیا ہے، چونکہ ادنا بخارات تھے جو سر اور کھوپڑی میں رکھے ہوئے تھے، ان کے رکنے سے مزید اور شدید بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے اسی ادنا کو فوری علاج کے طور پر استفراغ کا حکم دیا، اور قرآن کا انداز تخاب ہر سلسلہ میں خواہ وہ علاج ہو یا کوئی اور دوسری چیز ادنے سے شروع کر کے اعلیٰ تک پہنچا دے۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا بیان ہوا ہے کہ ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، یعنی جس وقت آئے تو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو انسانی طب ابدان یعنی جسم انسانی کا علاج 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ جس کو جو فطری طور پر ہے، اس میں فطری ہے، اس کو نہ کسی طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی ڈاکٹر کی، اور نہ ہی کسی کی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال پر طور میں جیسے بھوک کا علاج، پیاس کا علاج، ٹھنڈک، تھکن کا علاج، نیند کا علاج، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک قسم کی بیماریاں ہیں۔ تو اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ خوراک کھا لیں گے، جو یہ روٹی جو کچھ بھی ہے وہ آپ کھا لیں گے تو آپ کا یہ بیماری خود بخود دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ دوسری جو قسم ہے، دوسری جو بیماریاں ہیں تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ انشاءاللہ میرا خیال اس طرح ہے کہ ہم ایک یا دو بیماریاں روزانہ کے حساب سے ہر ویڈیو میں کریں، لیکن اگر کسی کو اس کے بیماری کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ کامنٹس کر لے، تو اس پر بھی ویڈیو بنا لیں گے، یا پھر اس کو انشاءاللہ اس کے مطابق بات کر لیں گے۔ ابھی جو پہلی ویڈیو میں
پہلے ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گا، تو وہ فصل ہے جو نظر بد کا ہے، انشاءاللہ نظر بد کے بارے میں بات ہوگی، اور دوسری جو بیماری انشاءاللہ ہوگی وہ معدہ کے بارے میں ہوگی۔ تو انشاءاللہ نظر بد کی ویڈیو 1-2 دنوں میں آ جائے گی، انشاءاللہ اس پر کام جاری ہے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور سبسکرائب کر لیں میرا چینل انشاءاللہ۔